اس دل میں جو اٹکی ہوئی یہ دعا ہے نا تمہاری، اور جو یہ صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے تم نے، یہی ایک دن تمہیں فیکون کی خوبصورت منزلوں تک لے جائیں گی اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا، اور جو یہ پار کر گیا سمجھو معجزے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسو سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے، جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہیں کرنا۔ اس مشکل وقت کے بعد معجزوں کا آنا ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری ہر امید کو برلانا ہو۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو، سمندر مانگو پورا، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر جب تمام اسباب پہ مانا لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ممکن ہے اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو۔ ٹوٹے دل پھر سے جڑ جائیں گے، کھوئے ہوئے پھر مل جائیں گے۔ دعا ہے اس رمضان کن کے معجزے اتارے جائیں گے۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ اور معجزوں کا انتظار کر رہے ہو تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔
تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تم زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترست میں کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے موج سے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے۔ یقین پختہ ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا۔ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیز تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟
دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو؟ کیا پتا کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو؟ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی ویران اور گہرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تب انسان کیا کرے جب کچھ دکھائی ہی نہ دے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ یہ اندھیری سرنگ کے سرے میں نظر آنے والی روشنی ہے۔ یہ وہ امید ہے جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا یہی دعا ہی تو ہے۔ اور پھر پورا یقین رکھیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے مدد آئی تھی ویسے ہی میرے لیے بھی آئے گی۔ سورہ یوسف کے معنی پر غور کرتے ہوئے اسے پڑھیے، سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ دعا کی طرف ہم نہیں چاہتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے، تیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔
تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔